رسول اللہ وعلا علیکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان کا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب تخیل پیش کیا کہ جب تک مسلمان قرآن کو تھامے ہوئے، قرآن پڑھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے، تب تک مسلمان پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، آپ کہیں گے تو ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ جو وقت ہم نے کھانے کا، پینے کا، سونے کا رکھا ہے، اسی طرح ہم نے لازم پکڑا ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بٹھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بٹھانا ہے، اور خود بھی باوضو ہو کر قرآن کھول کر جس طرح سے بھی ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھی، مولوی صاحب نے انہیں بٹھا لیا کہ تم یہ جو جلدی قرآن کے ورق گردانی کرتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے کہا کہ قرآن پڑھا نہیں، لیکن میں قرآن کھول کر جب ان کالے حروف پر، لائنوں پر انگلی پھیرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ بھی میرے نبی پر نازل ہوا، یہ بھی میرے نبی پر نازل ہوا، یہ بھی میرے نبی پر۔ ذرا توجہ رکھنا، بچے تو پڑھتے ہیں، یہ تو ان کا مقدر ہے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ اجر و ثواب جاری رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میری طرف سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرف۔ اور اس مقصد کو آج سے کم و بیش 10 سال قبل اس کام کی ابتدا کی بفضلہ تعالی، خلوص سے نیت پر جب بھی کوئی کام شروع کرو گے، اللہ کریم اس میں دوام عطا فرماتا ہے، اللہ کریم اس میں ہمیشگی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کرے یہ درخت تناور درخت بن کر آل خانہ کے جملہ اعز و اقربا کے ساتھ ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشش کا سبب بنائے، ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ اور یاد رکھیے گا، اپنی اولاد کو قرآن اس لیے نہ پڑھائے کہ میری بخشش ہو، اس لیے پڑھا ہے کہ حضور کی امت کی بخشش کا سبب بن جائے، حضور کی امت کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا۔ یقین کریں ان میں سے کئی ایسے بچے جو جب نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھائی جاتی ہے، سورہ اخلاص بھی سکھائی جاتی ہے، نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، دعائے قنوت بھی سکھائی جاتی ہے، بیٹھ جائے بچے۔ اصل میں اگر آج آپ دیکھیں اس غیر گزرے دور میں، جب نفسہ نفسی کا عالم ہر طرف رونا جا رہا ہے، کیا مہنگائی، حالات درستی، یاد رکھیے گا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین کا راستہ، وہ ہے قرآن و حدیث کا راستہ۔ میں آپ لوگوں سے جو دنیا اور دنیا کے مسائل کو سمجھتے ہیں، مجھے بتاؤ جب 4 آدمیوں کا کھانا مشکل تھا، اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ برکت جہاں ہے وہاں موجود ہے۔ کوئی ایک مدرسہ، میرا مادر علمی علامہ صاحب کا کوئی ایک مدرسہ بتا دے جو اس لیے بند ہو گیا ہو کہ مہنگائی ہو گئی، ایسا نہیں ہو۔ تا قیامت یہ صفحہ سے چلا۔ اگر جن احباب نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، روزہ رسول کی حاضری دی، یہ نسبت کہاں سے ملتی ہے؟ صفحہ کے چبوترے پر بیٹھ کر تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن، احادیث، دین کی تعلیمات سے، یہ کوئی معمولی کڑی نہیں، لیکن بزرگوں دوستوں یاد رکھنا، جب اس کا تعلق خلوص سے ہوگا
تو یہ کام الحمدللہ تا قیامت چلے. یہ جن احباب نے شروع کیا، جن کے مشورے سے شروع ہوا، سب اس میں جیسے جیسے کوئی بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسے اس کا اجر ضرور ملے گا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. بے شمار لوگ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، ان معاملات میں نشیب و فراز آتے ہیں، آزمائش بھی زیادہ ہے، وسوسے بھی زیادہ ہے. عام انسان کو شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا، لیکن جو نیکی کا کام کرے گا، جب آپ نیکی کا کام کریں گے، گھر میں آپ نے کام شروع کیا کہ بچوں کو ذکر کرواتے ہیں، بیٹا ہفتے میں ایک دن، اور الحمدللہ سبحان اللہ گھروں کے اندر آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بچے موبائل پر، آج آپ بچوں کو اس طرف لگا دیں. یہ سارے وہی بچے جو گھروں میں چلے جائیں تو اور ہی رنگ میں ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی ماحول دیا جائے گا، اس ماحول کی آج گھر گھر میں ضرورت ہے. اور کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو باردہ بناتا. یہ واحد علم قرآن و حدیث کا ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ تیرے ماں باپ تیری جنت. یہ وہ علم ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ تیرا مقبول حج، بیت اللہ جا، روزہ رسول پر جا، پتہ نہیں رزق حلال کی کمائی ہوگی تو قبول ہوگا، لیکن والدین کی زیارت کرے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا. یہ وہ علم ہے جو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے قدم دبا کر تجھے جنت حاصل ہو. یہ وہ علم ہے جس کو تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے، اگر وہ جنت نہ حاصل کر لے وہ ہلاک ہو جائے. یہاں وہ علم سکھایا جاتا ہے. تو سامعین محترم، خوش قسمت ہے وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن کی تکمیل کی، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف معذرت کے ساتھ سب کے لیے ہے، صرف جب کوئی فوت ہو جائے قرآن تب نہ پڑھا، جب کوئی پریشانی آئے تب نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت. یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ اس میں شفا بھی ہے اور یہ رحمت. جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی، ذرا سوچیں یہ معصوم زمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بات، جب بچہ قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے والد کو عذاب اٹھا دیتے ہیں. آج تو یہاں وہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جو حدیث کے اندر موجود ہیں. تو چند ایک درخواست ہے. پہلی درخواست یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں قرآن پڑھنے کا عادی بنا. یہ جتنے احباب ہم پر لازم. اور مزے کی بات میں بتا دوں کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم دنیا کے لیے کتنا پیسہ صرف کرتے ہیں. ایک بچہ جب آج کے دور میں BS کرتا ہے تو اس پر کتنا خرچہ آ چکا ہوتا ہے، اور اس اخروی دولت پر ہم کتنا پیسہ دیتے ہیں. معذرت کے ہم نے اس چیز کو ثانوی حاصل دے دی ہے، نعوذ باللہ. اور جب کہ ہم پیدا ہوں تو ہمیں دین کی ضرورت ہے، اور ہم زندگی کی معاملات کو آگے نبھائیں تو دین کی ضرورت ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں، جانے کا وقت آ جائے تو دین کی ضرورت ہے، اور سارے علم پیچھے رہ جائیں گے. ایک گیزٹڈ آفیسر جس کی ڈگریاں وہ PhD سکالر ہو، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی ڈگری وہ کوڑی کے باوجود نہیں بڑھتی. لیکن یہ قرآن وہ ہے جو قبر میں بھی ثابت ہے. یہ صرف ایک کی شفاعت نہیں کرے گا، اس کے معاون و مددگار، پڑھنے والے، پڑھانے والے، مدد کرنے والے. یہاں تک آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا طالب علم بن جاؤ، یا استاد بن جاؤ، یا ان کا مددگار بن جاؤ. یا طالب علم بن جاؤ، یا استاد بن جاؤ، یا ان کے مددگار بن جاؤ، پھر آپ کی جنت رسول اللہ کے ذریعے. اس کے علاوہ فرمایا اور کوئی تیسرا نہ چوتھا نہ بننا. یہ تین لوگ حضور علیہ السلام کے محبوب، ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اور ان کی مدد، جو کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. کل قیامت کے روز ایک شخص، آخری بات میں عرض کرتا ہوں چونکہ دعا کا وقت، ایک شخص جنت کا پروانہ لے کر چل پڑے گا.
کیا ہوگا اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا. اس نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اور ایک شخص آئے گا اس کو پہچان کہ میں نے دنیا میں اس کی فلاں حاجت کو پورا کیا تھا دین کے معاملے میں, اور وہ اس بندے کو سلام کرے گا. پہچانا نہیں, کہے گا جی کہ میں فلاں ہوں, دنیا میں میں نے دین کے معاملے میں تمہاری فلاں مدد کی, تمہارے قرآن پڑھنے میں, حدیث دین کے معاملے. کہے گا بالکل مجھے یاد آ گیا, واقعی. اللہ کی بارگاہ میں وہ عالم, وہ حافظ, وہ قاری حاضر ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں دنیا کے اندر دین کی وجہ سے مال نہیں کما سکتا تھا, معمولی سا گزارا کرتا تھا, میرے دینی کاموں میں یہ شخص مددگار تھا. اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں یہ واقعی مددگار تھا, خلوص کی بنا پر, آج اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. دعا فرمائے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت تک یہ فیض جاری رہے. اور اہل خانہ کے لیے جملہ کے احباب جتنے ہیں انہیں صحت تندرستی اور ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائے. اور جتنے احباب یہاں ہیں سب کے گھروں میں مولا کریم قرآن کی برکت کا صدقہ صحت و شفاعت عطا فرمائے. بیماروں کو ہمیشہ کے لیے صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے. ان بچوں کو باعمل بنائے. ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ کریم ہم سب کو جو ہے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.